حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جس آدمی نے کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی تکلیف ہٹائی تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو ہٹائیں گے۔ قیامت والے دن بہت سخت دن ہے، اور اس دن کے اندر ہم سے مصیبت ہٹ جائے اور ہمیں خوشی مل جائے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان آدمی کے کام آنا اس کی مشکل کے وقت کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آئے تو ہمیں اس مسلمان آدمی کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ آج کے زمانے کے اندر فلسطین کے جو مسلمان ہیں ہمارے، وہ بڑی مشکل کے اندر وہ ہیں، تو ان کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان کی مدد ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے زیادہ دعا بھی مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اسی طرح ان کے لیے امداد بھی اکٹھی کی جائے اور ان کے پاس سے وہ امداد کو بھی بھیجا جائے۔ اسی طرح جو لوگ ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، معاشی طور پہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مختلف ان کی جو کمپنیاں ہیں جیسے کوکا کولا ہے، شیزان ہے، یہ لیز کمپنی ہے، اور اسی طرح یہ جو میکڈونلڈ ہے، اور اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو ہماری طرف سے جو امداد پہنچ رہی ہے وہ کم از کم ان کی وہ بند ہو جائے۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کی جو سب سے اہم مدد ہے کہ جو ہم ان کا اہم مدد بھی کر سکتے ہیں کہ جس مقصد کی خاطر وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور جس مقصد کی خاطر وہ اس اذیت کے اندر مبتلا ہیں، اس مقصد کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی عظیم مقام رکھتی ہے، اس مسجد کو آزاد کرانا یہ اصل مقصد ہے ان کا۔ اور یہ کتنی عظمت والی یہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ سے اٹھایا اور وہاں پہ فلسطین کے اندر پہنچایا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے کے ساری انبیاء کو اللہ رب العزت نے اکٹھا فرمایا، اور وہاں پہ تمام انبیاء کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اتنی عظیم مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے اتنا عظیم مقام رکھتی ہے، تو لہٰذا اس مسجد کو آزاد کرانا یہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی، اور ظاہر بات ہے ہمارے تو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ہر اس چیز کی حفاظت کرنا جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جڑا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہی بھی بنتی ہے، جس مقصد کی خاطر فلسطین کے مسلمان لڑ رہے ہیں، اسی مقصد کو ہم بھی اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے ہماری بھی محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس مقصد کی خاطر پھر ہم وہ اپنے سیاستدانوں سے ان کو بھی اس بات کے اوپر مجبور کریں کہ وہ فلسطین کی آزادی کی بات کریں۔ اسی طرح ہماری جو فوج ہے اس کو بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی کی بات کریں، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی فورم ہیں ان سارے کے سارے فورموں کے اوپر اور پھر وہ فلسطین کی آزادی کی بات ہو، تاکہ فلسطین کو آزادی ملے اور اسرائیل کو ختم ہو۔